اور اگلا کہ انبیاء کی، نبی علیہ السلام کی تیار کردہ پوری جماعت صحابہ کی توہین، یہ بھی بالواسطہ نبی علیہ السلام کی توہین ہے، بلکہ بالواسطہ بھی بڑا کمزور سا لفظ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی توہین ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے جو جماعت تیار کی، جس جماعت کے بارے میں گارنٹی دی، اور جس جماعت کے بارے میں جنت کی بشارتیں دیں، اور جس جماعت کے بارے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا قرآن کا اعلان ہے، اس جماعت پر گمراہی اور کفر کے جو پھپتیاں کستے ہیں، تو یہ نہ صرف صحابہ کی براہ راست توہین ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی فراست اور وزڈم کی بھی توہین ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو کیا کہتے ہیں خبریں دیں صحابہ کے متعلق، اس کی بھی توہین ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کی جماعت تیار کی، آپ کی جو تیار کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے، اس صلاحیت کی بھی توہین ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 14 صدیوں کے بعد ایک شیطان کھڑا ہو جائے، وہ اپنی ایک جماعت تیار کر لے اور اس کی جماعت صحابہ کی با جماعت توہین کرے، تو اس کی با جماعت توہین کرنے والی جماعت تو اس کی مخلص کہلائے، اور آخری نبی کی جو جماعت صحابہ کی ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون مرتد ہو جائے، وہ نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں اسلام پہ نہ رہے۔ اس سے بڑھ کر نبی کی اور کیا توہین ہے؟ 1400 سال بعد ایک شیطان پیدا ہو جائے اور اس کی جماعت با جماعت صحابہ کی توہین کرے، تو اس کی جماعت تو مخلص اور نبی کی جماعت غیر مخلص۔ اس سے بڑھ کر نبی کی توہین کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی، اور یہ کائناتی سچائی یاد رکھیں، ہر نبی کی اولین جماعت بعد والوں کے لیے یہ معیار ہوتی ہے، مقتدا ہوتی ہے، آئیڈیل ہوتی ہے ہر نبی کی۔ کسی آپ عیسائی سے پوچھ لیں کہ سب سے بہترین، سب سے افضل عیسائی کون سے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے ان کو ہی بتائے گا۔ اسی طرح آپ یہودیوں سے پوچھ لیں، وہ کن کو بتائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام پر، عزیر علیہ السلام پر جو اولین طبقہ ایمان لایا تھا وہ سب سے افضل ہے۔ ٹھیک؟ تو نبی علیہ السلام کی امت میں بھی سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ۔ اب جو سب سے اول طبقے پر اعتراض کرے تو اس کی اپنی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اس اولین طبقے کے بارے میں تو قرآن بھرا ہوا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ذرا قرآن کریم دے دینا مجھے، یہ ایک منٹ بس میرے پاس ہے، میں اسی میں دیکھ لیتا ہوں قرآن کریم کی میں آیت غلط نہ پڑھ لوں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ بالکل سابقون، سمجھائی؟ ہر نبی کی جماعت میں جو اولین طبقہ ہے اس میں سابقون سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو جتنا طبقہ دور ہوتا جاتا ہے نبی سے، اس کے اندر سابقون کم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خلاصۃ الخلاصہ کیا ہے؟ اصل نشانہ اسلام ہے، تو اسلام کے اولین نمائندہ کیا ہیں؟ انبیاء۔ لہٰذا توہین کرنے والوں کے نشانے پر پھر انبیاء آ جاتے ہیں، کیونکہ انبیاء کے ذریعے وہ اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ انبیاء کے بعد کون آتے ہیں؟ انبیاء کے حواری اور صحابہ آتے ہیں۔ لہٰذا صحابہ کی توہین بھی دراصل نبی کی توہین ہے، اور نبی کی توہین دراصل اسلام کی توہین ہے۔ اصل نشانہ اسلام ہے، اور اس وقت قرآن بھی نشانے پر ہے آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم پروگرام کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اب تو ماشاءاللہ برٹش لائبریری کا تصدیق شدہ ایک نیا قرآن لایا جا رہا ہے کہ اب برٹش لائبریری سے تصدیق کروا کے ہم اصل قرآن لائیں گے۔ ایسے کہنے والے کافر ہیں، اللہ کی لعنت۔ اللہ تمہارا پول ہمارے سامنے کھولتے رہتے ہیں کہ تم کتنے بڑے کافر ہو۔ اب ایک بندہ ہے باہر کی دنیا کا، وہ باقاعدہ چیلنج دیتا ہے کہ مجھ سے کوئی مناظرہ کرے، یہ قرآن، اس قرآن کے اندر یہ قرآن اصلی نہیں، اس قرآن کے اندر شاید یہ کہہ رہا ہے کہ کمی بیشی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ایک ساتھی کو جواب دیا، اس پر مناظرہ کرنا ایسا ہی جو ختم نبوت پر دلیل مانگنے سے کافر ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ تو قرآن کریم کی سچائی پر دلیل مانگنے والا کیا ہوگا؟ ایک عام بندہ بات کرے ہم اس کو سمجھائیں گے، لیکن ایک اپنے آپ کو مسلمان کے رہنے والا کہے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ اصل نشانہ اسلام ہے، اسلام کی وجہ سے انبیاء بھی نشانے پر، اسلام کی وجہ سے امام الانبیاء بھی نشانے پر، اسلام کی وجہ سے صحابہ بھی نشانے پر۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ۔ میرا نبی ہم جانتے ہیں ان کی باتیں، ان کی توہین آمیز باتیں
آپ کو غمگین کر دیتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے نبی حقیقت میں یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، حقیقت میں یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ کتنی کھلی ہوئی آیت ہے کہ نبی کی تکذیب کی اصل وجہ بھی دراصل خدائی احکام ہے، کیونکہ نبی خدائی احکام کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں اور قانون بھی بیان ہو رہا ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، میرے نبی پرواہ نہ کریں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہوئی ہے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، ان کو جو جھٹلایا گیا اور ان کو جو ایذائیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، ان پر انہوں نے صبر سے کام لیا۔ کب تک صبر؟ حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی، ہم نے ظالموں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، بدلہ لے لیا۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے ارشادات، اللہ کی باتیں، اللہ کے وعدے، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ تو یہ آج جو یہ توہین کر رہے ہیں میرے نبی، آپ پرواہ نہ کریں، ہم ان کو بھی نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ بس یہی پیغام آج کے لیے بھی ہے، کوئی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو نشانے پہ رکھ رہے ہیں، براہ راست کھلے کافر اور چھپے ہوئے کافر چھپ کر وار کر رہے ہیں، یہ شیطان اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، حسن انجام انشاءاللہ اہل ایمان کا ہے، ہمارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عجیب بات ہے، یہ منافق ایک طرف توہین رسالت کر کے مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ میں منافقین کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بات ابھی ان کی چل رہی ہے۔ یہ منافق جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، توہین رسالت کر کے مسلمانوں کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، تو صحابہ کو پھر کافر سمجھتے ہیں نا۔ تو یہ توہین کر کے، تو صحابہ کی توہین بھی رسالت کی توہین ہے، رسالت کی توہین بھی رسالت کی توہین، تو صحابہ کی توہین کر کے صحابہ کو کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ